السلام علیکم ناظرین، میں مشاہد حسین پاشا آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، لے کر حاضر ہوں اپنا شو جس کا عنوان ہے آتنکواد کا ورودھ۔ اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے بیچ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شیخ ارشد بشیر مدنی۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب، آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے اور خیر مقدم ہے۔ شیخ صاحب، آپ نے گزشتہ ایپیسوڈ میں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی جنگیں کی تھیں اس میں امن کا خیال رکھا گیا، امن کے لیے وہ جنگیں کی تھیں۔ میرا اگلا سوال ہے کہ کیا ان جنگوں میں اخلاق کا خیال رکھا گیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی جنگیں کی، طاقت کا استعمال کیا، فورس کا آپ نے استعمال کیا، وہ معاشرے میں ظالموں کے ہاتھ کو پکڑنے کے لیے، مظلوموں کا حق دلانے کے لیے، معصوموں کی جان بچانے کے لیے، معاشرے میں امن پھیلانے کے لیے، کیونکہ معاشرے میں امن پھیلانے کے لیے بھی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا میں جتنے پولیس اسٹیشن کھلے ہوئے ہیں، اگر ان کو صحیح طاقت نہیں ملے گی تو کیا وہ معاشرے کے چوروں کو پکڑ پائیں گے؟ کیا معاشرے کے ڈاکوؤں کو کیا وہ گرفت کر پائیں گے؟ نہیں۔ تو دنیا میں اگر کوئی یہ کہے کہ امن کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے اندر طاقت والی چیز نہیں ہونا چاہیے، تو پھر پورے ملکوں سے پولیس اسٹیشن کا سسٹم نکال دینا پڑے گا۔ پولیس اسٹیشن کا سسٹم یہ بتلا رہا ہے کہ ہمیشہ فورس کا استعمال دہشت گردی کے لیے نہیں ہوتا، فورس کا استعمال دہشت گردی کو مٹانے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ جیسے اینٹی ٹیررزم اسکواڈ کہا جاتا ہے، یعنی کہ ٹیررزم کو مٹانے کے لیے بھی اسکواڈ چاہیے، اور وہ اسکواڈ میں کیا ہوتا ہے؟ فورس ہوتی ہے، تاکہ جو بھی دہشت گرد ہوتے ہیں ان کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے اس سے بڑی طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ تم ظالم کا ہاتھ پکڑو، لیکن ظالم کا ہاتھ پکڑتے پکڑتے تم خود ظالم کی نہ بن کیٹیگری میں جاؤ۔ مت آ جاؤ۔ اس کے کچھ اخلاق ہے، حدود ہے۔ مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 3014 کے مطابق، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جنگ کے دوران عورت مقتول پائی گئی، قتل کی حالت میں، یعنی کہ وہاں پر ہلاک تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کو نہ مارو اور بچوں بچوں کو نہ مارو۔ تو اس میں بچے، بچیاں، عورتیں، بوڑھے سب بچ گئے۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہمیں تعلیم دی، وہ یہ ہے کہ لڑائی کے دوران صرف ان سے لڑو جو تم پر حملہ آور ہوتے، جو لڑتے ہیں، ان سے مت لڑو جو تم سے لڑنا نہیں چاہتے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 190 میں، وہ لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں اور خلفائے راشدین اپنے زمانے میں جب جنگ کا معاملہ پیش آتا اور وہ امن قائم کرنے کے لیے جب فورسز کو بھیجتے تھے، تو اس آیت کی روشنی میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ تم کو راستے میں کچھ ایسے لوگ ملیں گے جو اپنے مذہبی عبادت خانوں میں بیٹھ کر لمبے لمبے عبادتوں میں لگے ہوئے ہوں گے، وہ عیسائی ہوں گے، وہ مجوسی ہوں گے، یاد رکھنا تم ان کو قتل نہ کرنا۔ حالانکہ جو مذہب کا اصل پھیلانے والا ہوتا ہے وہ لڑنے والا نہیں ہوتا، یہ اصل گرو ہی ہوتا ہے نا۔ بالکل لیکن اس کے باوجود ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ خلفائے راشدین یہ نہیں کہہ رہے کہ پہلے ان گروؤں کو قتل کر دو، کیونکہ وہ گرو اپنے عبادت خانے میں عبادت میں لگا ہوا، ان کو نصیحت کر سکتے ہیں آپ، ان کو آپ صحیح راستہ کیا ہے بتا سکتے ہیں، آپ کا جو ریلیجن ہے وہ ریلیجن کو جا کے آپ تبلیغ کر سکتے ہیں، چاہے وہ بالکل مانے چاہے نہ مانے، زبردستی نہیں کر سکتے آپ۔ چونکہ اس گرو کے قوم والے ہم پر حملہ کر رہے ہیں، تو اس کو جواز بناتے ہوئے، وجہ جواز بناتے ہوئے، اس کو ریزن بناتے ہوئے ہم جا کے اس گرو کو قتل نہیں، کیونکہ وہ گرو تو ہم سے نہیں لڑ رہا ہے۔ کتنا تصور کریے کہ تصور۔ نہیں بھائی گرو کو ہی قتل کرنا چاہیے، تو ہم کہیں گے نہیں، وہ تو گرو نہیں لڑ رہا آپ سے، لڑنے والا، کرائم جو آپ کرنے سے لڑ رہا والے ہے۔ کے طاقت کو توڑا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جب ایک قوم پر حملہ ہوتا ہے تو جی وہاں کے سیویلینز، عام عوام پر حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ بھائی کل کے دن یہ بچے بڑے ہو کر ہم سے بدلہ لے سکتے ہیں، تو ایسی سوچ ہم نہیں، ایک کا گناہ دوسرے کے سر پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کے آیت نمبر 205 کے اندر، واللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ کسی بھی قسم کے فساد کو پسند نہیں کرتے۔ تو جنگوں کے دوران اکثر کیا کرتے ہیں لوگ، جا کر ان کے پانی کو خراب کر دیتے تاکہ وہ پینے کے لائق نہ رہے۔ ایسا آپ نہیں کر سکتے، پانی کو خراب نہیں کرے گے۔ وہاں کے درختوں کو آپ جلا دیتے، ایسا نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا کسی پرندے کی غذا ہوگی اس درخت سے لگی ہوئی، کسی جانور کی غذا اس سے لگی ہوئی ہوگی، یعنی آپ بد اخلاقی والے کوئی بھی کسی بھی قسم کے کام نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کے آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اگر جنگ کے دوران کوئی تم سے امن مانگے تو کہہ رہے امن دو، اور اس کو قرآن مجید سنا، ہو سکتا اب اس دوران بھی وہ وہ اسلام قبول کر لے، قبول ہو کر۔ سکتا ہے کہ جہنم سے بچ جائے،
اور اس کو امن والی جگہ پر رکھو، اس کو پروٹیکشن کے ایریے میں رکھنا کتنی ذمہ داری ہے، یعنی اخلاق کا مظاہرہ۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان جنگوں کے دوران اگر کوئی امن مانگتا ہے تو کیا امن دیتے تھے کہ نہیں دیتے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو امن مانگنے سے پہلے ہی معاف کرا لیتے تھے۔ طائف کے میدان میں کیا انہوں نے امن مانگا تھا؟ نہیں مانگا تھا۔ طائف کے میدان جی، میں جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتھر مارا، کیا انہوں نے امن مانگا تھا؟ انہوں نے نہیں انہیں مانگا۔ انہیں معاف کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے معاف کر دے۔ جنگ احد میں پتھر پھینک کر مارنے والے کو اللہ کا عذاب آ سکتا ہے سمجھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ یہ قوم کو عذاب نہ دینا، ان کو معلوم نہیں ہے کہ میرا مرتبہ کیا ہے۔ ابھی عذاب آنے سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہو گیا کہ کہیں عذاب نہ آ جائے ان کے اوپر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو ہے نا آپ نے دعا دے دی۔ ابو طفیلہ مرد دوسی آ کر کہتے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے قبیلے دوس کو بددعا کر دیجئے کیونکہ وہ آپ کو بہت گالی دیتے ہیں۔ جی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں بددعا نہیں دوں گا، میں تو دعا دوں گا۔ آپ نے دعا دی اللہم اہدی دوسن واتی بھی، میں اللہ تعالیٰ تو قبیلے دوس کو ہدایت دے اور سب کو لے کر آ۔ تو اس میں سے کون نکلے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ واہ، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کا اور بردباری کا غصہ پینے کا مظاہرہ نہیں کرتے تو ہم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے محروم ہو جاتے تھے۔ تو ایسے کتنے قبیلے ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، بعد میں ان سب نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جنگ کے دوران بہت سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کا خیال رکھتے تھے، اگرچہ کہ وہ جنگیں امن قائم کرنے کے لیے لڑی گئی لیکن امن قائم کرنے کے بہانے آپ نے کوئی ظلم نہیں کیا الحمدللہ۔ شیخ صاحب آپ کی بات سے ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے کہ آج جو بلاسٹ ہو رہے ہیں کئی بار پاکستان میں بھی اور ہندوستان میں بھی، ان بلاسٹ میں جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں ان میں زیادہ تر نام مسلمانوں کے آ رہے ہیں۔ دیکھیں میڈیا پروجیکٹ کرتا ہے کہ فلاں بلاسٹ کے پیچھے فلاں ٹیررزم کے واقعے کے پیچھے مسلمان ہیں مسلمان ہیں مسلمان ہیں، تو لوگوں کے ذہنوں میں بات بڑھ گئی کہ سارے مسلمان تو ٹیررسٹ نہیں ہیں لیکن جتنے پکڑے جا رہے ہیں پورے مسلمان ہی نہیں کر رہے۔ تو اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار قائم کرنے والے مسلمان تھے کیا؟ کیا بابری مسجد کو گرانے والے مسلمان تھے کیا؟ کیا راجیو گاندھی کو اور اندرا گاندھی کو اور گاندھی جی کو مارنے والے مسلمان تھے کیا؟ تو یہ کہنا کہ جب بھی کوئی آتنکواد والا کام ہوتا ہے تو مسلمان ہی کرتا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی کہ کوئی بھی اگر آتنکوادی کا کام کرتا ہے تو اس کو ریلیجن سے جوڑ کر نہ دیکھا جائے، وہ اس کا اپنا کرائم۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی مسلمان شراب پی لیتا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں شراب حلال ہے؟ اگر کوئی عیسائی، اگر کوئی ہندو کوئی ایسا کوئی کام کرتا ہے تو کیا اس کی بنیاد پر میں کہوں گا کہ ہندوازم غلط ہے؟ اس کا تو وہ اپنا عمل ہے۔ تو اس لیے کسی بھی ریلیجن کے بارے میں یہ رائے قائم کرنا کہ فلاں چونکہ لوگ پائے گئے لہذا ریلیجن بھی ایسا ہوگا، ایک مسلمزم الگ چیز ہے، اسلام الگ چیز ہے۔ ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو اسلام کی بات کرتے ہیں۔ لیکن اسلام جیسے امن کا پرتیک ہے، شانتی کا پرتیک ہے، جی۔ امن اور شانتی کی حمایت کرنے والا مذہب ہے۔ آج میڈیا نے یا معاشرے نے جو اسلامک ٹیررزم کا ایک نام دیا ہے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اسلامک ٹیررزم یہ ایک ٹکراؤ والا ورڈ ہے۔ اسلام کا مطلب ہے سلامتی، ٹیررزم کا مطلب ہے دہشت گردی، سلامتی والی دہشت گردی۔ لیکن یہ بات لوگوں کو کہاں معلوم ہے؟ جب لوگ ایسا ورڈ استعمال کر رہے ہیں تو ہم ان کو بتائیں گے کہ تم مسلمزم کو مت دیکھو، مسلمان کیا کر رہے ہیں مت دیکھو، اسلام الگ ہے مسلم الگ چیز۔ جی، تو آپ مسلمان کے کسی بھی ایکٹ کو دیکھ کر اگر مسلمان شراب پیتا ہے تو یہ مت سمجھو کہ اسلام میں شراب ہے۔ کریکٹ ہے۔ ہم بولیں گے مسلم کو تم دیکھنا چھوڑو، مسلم کی بنیاد پر اسلام کو جج مت کرو، تم اسلام کو جج کرنا ہے تو قرآن اور صحیح حدیث کی بنیاد پر جج کرو۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کے آیت نمبر 32 کے مطابق یہ ایک معصوم کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا۔ تو قرآن مجید کلیئر کنڈم کرتا ہے دہشت گردی، ہر قسم کے آتنکواد کا، قرآن میں کھلا کھلا اس کا کنڈم کر دیتا ہے۔ اس کو کہیں سے بھی روم نہیں ہے، کہیں سے بھی موقع نہیں ہے آتنکواد کو، قرآن مجید اور اسلام کے تعلیمات کے مطابق۔ اب اگر مسلمان کہیں پر انوالو ہوتے ہیں کوئی ایسے دہشت گردی والے واقعات پر تو اس کے میرے پاس سیدھے سیدھے 4 جوابات۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ صرف مسلمان ہی آتنکوادی رہتے ہیں، مسلمان ہی آتنکواد کے فہرست میں ان کا نام آ رہا ہے، تو تاریخ پڑھ کے دیکھتے تو بات ایسی نہیں ہے۔ فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار میں 7 کروڑ معصوم مرے، تو کیا یہ سب
قتل کرنے والے مسلمان تھے کیا؟ ہندوستان کے کئی واقعات میں آپ دیکھ لیجئے، چاہے وہ گاندھی کے قتل کا واقعہ ہو یا اسی طریقے سے اندرا گاندھی کا ہو، راجیو گاندھی کا، تو کیا یہ سب قتل کرنے والے مسلمان تھے کیا؟ نہیں تھے۔ تو اس کا مطلب نکلا کہ ہر جگہ یہ کہنا کہ آتنکواد کی فہرست میں صرف مسلمانوں کا نام آتا ہے، یہ بات صحیح نہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر یہ مسلمان پائے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے اسلام کا کیا تعلق ہے؟ کیا اسلام ان کو سکھاتا ہے؟ نہیں سکھاتا، اس کا اپنا وہ عمل ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا شراب پینے والے مسلمان کو دیکھ کر آپ یہ مت سمجھے کہ اسلام میں شراب اسلام میں ہے، شراب یہ پینا اس کا جائز ہے۔ اپنی عملی غلطی ہے، اس پر اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اگر کوئی کسی کو ستاتا ہے تو اس کا کرائم، اگر کوئی چوری کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں چوری حلال۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کئی مرتبہ مجھے تو شک ہوتا ہے، یعنی بات میرے ذہن میں نہیں جاتی کہ ایک مسلمان جو اسلام کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہو وہ کبھی آتنکوادی والے کام میں حصہ لے ہی نہیں سکتا۔ یہ میرا بلیو، جو اچھا طریقے سے اسلام کو سمجھ چکا ہو، اگر اس کے پاس علم ہے اسلام کا، تو وہ یہ سب نہیں کر سکتا۔ نہیں کر سکتا، کیونکہ اسلام میں بتایا اگر کوئی ایک معصوم کی جان لیتا ہے پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا۔ اتنا بڑا گناہ کون سا مسلمان لینے کر قیامت میں بے شک۔ اٹھنا چاہے گا؟ تو اگر اس نے اسلام کو اچھا سمجھا ہے تو کبھی وہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ تو مجھے ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ اگر مسلمان کے نام وہاں پر ڈالے جاتے ہیں تو مجھے ڈاؤٹ کیوں ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسا مجھے خبروں میں یہ بھی پڑھنے میں ملا سننے ہے میں آتا ہے۔ کہ مسجد کے اندر بم بلاسٹ ہوا، کس نے کیا؟ تو اس میں لکھا ہوا ہے مسلمان۔ مسلمان۔ میں کہوں گا ایک ایوریج مسلمان بھی ہمارے پاس ماشاءاللہ اتنا علم تو ہے، مسلمانوں میں نالج ہے کہ وہ اگر پیر میں یا اس کے جوتے میں غلاظت لگی ہوئی تو اس کو لے کر مسجد تو کیا اپنے گھر میں بھی وہ نہیں جاتا۔ مسجد کا وہ اتنا احترام کرتا ہے۔ عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، عالم فاضل کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، کہ عام مسلمان بھی اتنا احترام کرتا ہے کہ بھئی یہ مسجد کے اندر میں گندے جوتے لے کے نہیں گندے آ جائیں۔ جوتے کیسے لے کر جاؤں؟ بے شک۔ جو گندے جوتے لے جانا پسند نہیں کرتا وہ جا کے بم رکھے گا کیا؟ مسجد کا وہ اتنا احترام کرتا ہے۔ عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، عالم فاضل کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، کہ عام مسلمان بھی اتنا احترام کرتا ہے کہ بھئی یہ مسجد کے اندر میں گندے جوتے لے کے نہیں آ گندے جائیں۔ جوتے کیسے لے کر جاؤں؟ بے شک۔ جو گندے جوتے لے جانا پسند نہیں کرتا وہ جا کے بم رکھے گا کیا؟ مطلب سمجھ میں آنی بات چاہیے سمجھ پوائنٹ۔ سے پرے ہے۔ چوتھا مجھے اس کے اندر یہ پوائنٹ کہنا ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان کہہ کر پہلے نام میڈیا کے بعد گوشے پیش کروا ایکسپوز کر دیتے ہیں پہلے۔ کسی نہ کسی کو پکڑا جاتا ہے اور اس کو ہراسمنٹ کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو کہتے ہیں اوور رول کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ کورٹ کو اوور رول کیا جا رہا ہے، پر لا آف دی لینڈ کو اوور رول کیا، جبکہ میڈیا کے بعد گوشوں کو ایسا حق نہیں ہے کہ وہ کسی کے بارے میں کوئی ایسا گھنونا الزام ڈال دے۔ اور جب نام ڈالا جاتا ہے تو عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبداللہ بڑے حروفوں میں، لیکن جب بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے ایسا نہیں کیا تو کہیں کونے میں یہ بات آ جاتی ہے کہ چھوٹی سی جو نیوز چل جاتی ایک ہے۔ چھوٹی سی نیوز جس کو کوئی آدمی دیکھ نہیں پاتا، تو لوگوں کے ذہن میں تو بات چلے جاتی ہے کہ بھئی جس نے کیا اس نے کیا، تو بغیر تحقیق کے انفارمیشن پھیلا دینا۔ تو یہ سب چیزوں کی وجہ سے مجھے شک ہوتا ہے کہ یا تو وہ مسلمان پلانٹڈ مسلمان، یعنی کسی نے ان کو ٹرین کر دیا، باقاعدہ بھیجا یا گیا۔ وہ بظاہر مسلمان ہے اور اندر سے وہ کچھ سازش کا شکار ہے، یا تیسرا ہے کہ اس نے اسلام کو برابر نہیں سمجھا ہوگا۔ میرا ماننا یا میرا کہنا یہ ہے کہ دہشت گردی کو ریلیجن سے جوڑنے کے بجائے یہ مان لینا بہتر ہے کہ دہشت گردی خود ایک نیا ریلیجن ہے، اس کے لیے لوگ کچھ انویسٹ کرتے ہیں، کچھ مسکریٹس ہے، کچھ سماجی ایسے بد عناصر ہیں جو باقاعدہ دہشت گردی کو پیدا کرنے کی پنپانا، کوشش کر رہے ہیں۔ پیدا کرنا ان کے روزی روٹی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے معصوموں کا ذہن بنانا، ان کو کچھ مس گائیڈ کرنا، اس کی ایک باقاعدہ لابی ہو رہی ہے۔ تو اس میں مسلمان، اسلام یہ ٹاپک کے بجائے پوری ساری توانائی ایسے مسکرینٹس کے پیچھے لگا دی جائے تو یقینی طور پہ صحیح طور پر ہر ریلیجن کا جو بھی بچہ بھٹک کر یہ دہشت گردی کے راستے پر جا رہا ہے، تو جب ہم اس پہ ریسرچ کریں گے اور صحیح تحقیق کریں گے تو ہم اس کا حل نکال سکتے ہیں۔ اس کے بجائے ہم ہرٹ کرتے ہیں مسلمان کو یا کسی کی برادری کو، تو وہ ہرٹ کرنے کے بجائے اگر ہم اپنا فوکس کریں صحیح سولوشن نکالنے کے لیے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کس طریقے سے شیخ صاحب نے آتنکواد پر اسلام کے حوالے سے سمجھایا کہ اسلام میں آتنکواد کی کوئی جگہ نہیں ہے، پھر بھی لوگ اسلام کو بدنام کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ وہ ایسے مسلمان جو ان دہشت گردی میں شامل ہیں شاید ان کو پورا اسلام نہیں آتا، جس طرح شیخ صاحب نے ایک مثال دی کہ کوئی مسلمان اگر شراب پیتا ہے اس کو قرآن، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ شیخ صاحب، میرا اگلا سوال ہے کہ جہاد اور قتال
ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ جہاد اور قتال میں فرق ہے. لوگ سمجھتے ہیں جہاد کا مطلب صرف مارنا ہی آتا ہے. جہاد اصلاح کے معنی میں بھی قرآن مجید میں آیا ہے. جہاد قرآن مجید میں محنت کے معنی میں آیا ہے. قرآن مجید جدوجہد کے معنی میں. جد و جہد کے معنی میں آیا. سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کے آیت نمبر 15 میں جد و جہد کے معنی میں آیا. جیسے ہم محنت کر رہے ہیں ہم بھی جہاد کر رہے ہیں. ایک بچہ ایگزام پاس کرنے کے لیے محنت کرتا ہے, وہ جہاد کر رہا ہے, تو ایگزام پیپر کو جا کے چاقو سے تھوڑے ہی وہ کاٹ دے گا. جہاد کا مطلب وہ محنت کر رہا ہے, قلم سے جا کے آنسر لکھے گا. میں قلم سے جا کر آنسر لکھوں گا, جہاد کروں گا, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ چاقو لے آئے کہ وہ آنسر شیٹ کو پھاڑ دے. تو یہ مطلب نہیں ہوتا ہے. جہاد کا معنی محنت کرنا ہوتا ہے. جہاد کا معنی اصلاح اور دعوت کے آتا ہے. سورہ تحریم سورہ نمبر 66 کے آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین. تو یہاں پر جہاد جو ہے منافقین کے لیے کانٹیکس میں آیا. منافقین سے تو ایسے کوئی جنگ ہوئی نہیں. اس کا مطلب یہاں پر جہاد سے مراد کیا ہے؟ ان کی اصلاح ہے. کفار کے سامنے جہاد کا وڈان دعوت ہے. قرآن مجید میں جہاد کا ایک معنی آخری میں قتال کے لیے آتا ہے, لیکن 100% سینونیم وہی ہے سمجھنا کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن جہاں قتال کے معنی میں آتا ہے وہ بھی کلیئر ہے. قتال کا مطلب معصوموں کی جان لینا نہیں ہے. قتال ایز اے ڈیفینسو, دفاعی طور پر. دنیا کا ہر قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آدمی اپنا ڈیفینس کرے. تو اگر ڈیفینس کے لیے قتال کیا جاتا ہے تو ظاہر بات ہے دنیا کا کوئی قانون سے روکتا نہیں. بے شک. یا اسی طرح پری ایمپٹیو ہے, یعنی ڈیفینس کی ایک اور ایک شکل ہے. وہ یہ ہے کہ سامنے والا حملہ کر کے پوری پلاننگ کر چکا ہے آپ پر حملہ کرنا, اس سے پہلے آپ کو علم ملتے ہی جا کر اس کے حملے کو آپ دبا دیتے. یہ بھی دفاع کی ایک شکل ہے. تو اسلام میں اس ٹائپ کے قتال کی شکل ملتی ہے, لیکن اس ٹائپ کی ہرگز نہیں ملتی کہ عام آدمی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے, 4-5 کی ٹولی بنا کر جا کر بازار میں بم ڈال دے. یہ تو غلط ہے, کیونکہ وہ بازار میں معصوم بھی آتے ہیں, بازار میں کئی ریلیجن کے ماننے والے آتے ہیں, عورتیں آتی ہیں, بچے آتے ہیں, بازار میں فوڈ ہوتا ہے, بازار میں کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہے. کیا ان سب چیزوں کو ختم کرنے کی, تباہ کرنے کی اسلام میں اجازت ہے کیا؟ بالکل نہیں. تو یہ بھی غلط ہے. اور اسی طریقے سے شرارت کر کے جنگ چھیڑنے کی کیا اسلام میں اجازت ہے کیا؟ اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تو اس ٹائپ کے قتال کا تصور ہے ہی نہیں جو ٹیررزم کو بڑھاوا دیتا ہے, جو ٹیررزم کے راستے پہ لے جاتا ہے. ٹیررزم کے خاتمے کے لیے, معاشرے سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو فورس استعمال کی جاتی ہے, اس ٹائپ کے قتال کا ذکر ہے. تو جہاد کے کئی معنوں میں سے ایک معنی قتال کا آتا ہے. قتال اور جہاد دونوں 100% سینونیم نہیں ہے. اور ایک آسان مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم چیلنج کرتے ہیں جہاد کا معنی صرف قتال آتا ہے, لہذا مجاہدین بولتے لوگوں تصور میں کیا آتا ہے؟ لڑنا. ہم جو کام کر رہے ہیں تو ہم بھی تو مجاہد ہی ہو گئے نا, بے شک. محنت کر رہے ہیں کہ ہم نے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں سورہ فرقان نمبر 25 کے آیت نمبر 52 میں. حوالہ بڑا آسان ہے, 25 کو الٹا کر دیں گے 52, 52. اس میں بتایا گیا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. آیت مکی آیت, مکے کے اندر لڑائی کا ذکر ہی نہیں تھا. اب پھر مکے کے صورتوں میں جہاد کا ورڈ کا معنی کیا ہے؟ جب لڑائی کا ذکر ہی نہیں ہے تو مکے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ لڑائی کر رہے تھے کہ دعوت کا کام کر رہے تھے؟ دعوت کا کام, تعلیم پھیلا رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تعلیم پھیلا رہے تھے. تو تعلیم پھیلانے کا نام جہاد. اسی جہاد کے تعلق سے ایک ورڈ جس کو اسلامک جہاد کہا جاتا ہے, اور اسلامک جہاد کو میڈیا بھی کافی ہوا دیتا ہے. اس میں اسلام کا نظریہ اس پر کیا ہے؟ دیکھیں, اسلامک جہاد کا ترجمہ لوگ کرتے ہیں ریلیجس وار. وار کا مطلب ہوتا ہے الحرب. اس کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی الحرب المقدست. تو لوگ کہتے ہیں ان دا نیم آف ریلیجن, جس کو چاہے مار دے سکتے. تو ہم کہیں گے نہیں, ایسی بات نہیں, کیونکہ لوگ کہتے ہیں بھئی یہ جو جہاد کیا ہے دراصل یہ ایک ریلیجس وار. تو ہم کہیں گے جو بھی ریلیجن کو نہیں مانتا اس کو قتل کر دو. یہ تصور اسلام میں نہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں یہودیوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ معاہدہ کیا تھا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ریلیجن نہیں ماننے والے کو قتل کر دینے والے ہوتے تو پھر معاہدہ کیسے کرتے؟ نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں صلح کی کہ نہیں کی؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے وقت پر معافی کا اعلان کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نکلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے والے کو زندہ چھوڑ رہے ہیں کہ قتل کر کے مردہ چھوڑ رہے ہیں؟ زندہ چھوڑ رہے ہیں. معافی کا مطلب تو آزاد کرنا ہے. تو اگر ریلیجن کی بنیاد پر لڑائی جھگڑا ہے, یعنی اس بنیاد پر کہ سامنے والا نہیں مانتے قتل کر دو, اگر وہ مانا ہوتا تو فتح مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی معاف نہیں کرتے تھے, بلکہ کہتے ان سب کو چن چن کر مار دو. اصل میں جہاد کے اندر کیا ہوتا ہے,
ظالم کے ہاتھ کو پکڑا جاتا ہے. اصل ٹاپک اس کے اندر ہوتا ہے ظلم، جی معاشرے کا امن کیسے قائم کیا جائے، یہ ٹاپک ہوتا ہے. اس وجہ سے دیکھیں جہاد مسلمان کے خلاف بھی ہوتا ہے. اب بالکل. دیکھیے ایک لطیفے کی بات، وہ کیسے؟ اس کو ذرا جہاد تفصیل سے سمجھائیں تھوڑا سا. جہاد جو ہے لوگ سمجھتے ہیں اچھا مجاہدین اگر کہیں پر ٹیم بنائی گئی تو ان کا کام غیر مسلم کو مارنا میڈیا بتاتا. ہم کہتے ہیں مجاہد کا مطلب ہوتا ہے کہ ضرورت پڑنے پر جہاد تو مسلمان کے خلاف بھی ہو سکتا ہے. اوکے. اب ایک آدمی پوچھے گا کہ بھئی کیا مسلمان کے مسلمان خلاف. کے خلاف بھی جہاد ہوتا ہے؟ ہاں بھئی ہوتا ہے. کیا آپ کو نہیں معلوم؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے اور جی. کچھ مسلمان زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا، واللہ لأقاتلن، اللہ کے قسم میں ضرور قتال کروں گا ہر اس آدمی کے خلاف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ دیتا تھا لیکن آج زکوٰۃ نہیں نہیں دے دیتا رہا. ہے. زکوٰۃ مسلمان دیتا ہے کہ غیر مسلم؟ مسلمان ہی دیتا ہے. مسلمان دیتا ہے. تو مسلمان زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں اس کے ساتھ کیا کروں گا، جہاد کروں گا. تو اس سے کیا پتا چلا کہ جہاد اور قتال جو ایک مسلمان کے خلاف بھی ہوتا ہے. سچائی اس کے کا لیے ہوتا ہے. ہاں یعنی اس کا مطلب ہے کہ لا کے ریلیجن کی بنیاد پر جو بھی ریلیجن نہیں مانے گا اس کو ہم مار دیں گے، یہ تصور نہیں. جس کو ہولی وار کہتے ہیں. ہولی وار کا مطلب ہوتا ہے الحرب المقدسۃ. الجہاد کا معنی کسی بھی ڈکشنری میں نہیں آتا. اسلام میں الحرب المقدسۃ کا کوئی تصور نہیں ہے. ورنہ پھر مسلمان کے خلاف جنگ کیوں ہوتی تھی؟ کیونکہ یہ وہ مسلمان ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے، کیونکہ یہ ایک ظلم کی ایک شکل ہے. زنا، چوری، ڈکیتی، ریپ، اگرچہ کہ وہ مسلمان کرتا ہے، مسلمان شراب پیتا ہے تو اس کی ایک سزا ہے، سزا دی مسلمان اگر تہمت ڈالتا ہے تو اس کی ایک سزا ہے. تو یہ مسلمان کو سزائیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ کیونکہ معاشرے کے اندر سے ظلم ہٹانا، چاہے وہ مسلمان ظالم ہو چاہے غیر مسلمان ظالم ہو. تو جہاد کا ٹاپک مسلم غیر مسلم نہیں ہے، جہاد کا ٹاپک ہے ظالم اور مظلوم. چاہے وہ ظالم مسلمان ہو چاہے وہ ظالم غیر مسلم ہو. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مسلم ہے یا غیر مسلم، یہ دیکھا جائے گا کہ ظالم کون ہے، اس کا ہاتھ پکڑا جائے گا. کتنا ہی شیخ صاحب بہت بہت شکریہ، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، اپنی بات کو یہیں ختم کرتے ہیں. کس طریقے سے شیخ صاحب نے ہمیں بتایا، ہمارے ناظرین کو بتایا کہ جہاد کیا ہے، قتال کیا ہے، کس طریقے سے اسلام میں جہاد کے لیے ایک جگہ ہے. ٹیررزم ایک بڑا سوال ہے. ٹیررزم جو آج پوری دنیا میں چل رہا ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. بہت ہی ریفرنسز کے ساتھ قرآن کے حوالے سے شیخ صاحب نے یہ بات ہمارے ناظرین کو بتائی ہے. ناظرین اگلے ایپیسوڈ میں پھر ہم حاضر ہوں گے آپ کے سامنے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.